تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنی علما. سب تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی اکیلے معبود برحق ہیں اور وہی عبادت کے لائق ہیں. وہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں. ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے اور اپنے راضی کرنے کے طریقے ہمیں بتائے ہیں. زندگی شریعت اور سنت کے مطابق گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات ہمیں عطا فرمائے ہیں. یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے. اس سے متعلق چند احکام آج بیان کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بھی زندگی عطا فرمائی ہے اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اور اس کو قیمتی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے ہر لمحے کو شریعت اور سنت کے مطابق گزارنے کا اہتمام کریں. جو زندگی شریعت اور سنت کے مطابق گزرے گی وہ زندگی کامیاب ہوگی اور شریعت اور سنت سے ہٹ کر جو بھی کام کیا جائے گا وہ ناکامی کا ہوگا. کاروبار ہو، معاملات ہوں، عبادات ہوں، معاشرت ہو، اخلاق ہو، سیاست و حکومت ہو، سب کرنے ہیں لیکن سنت کے مطابق کرنے ہیں، شریعت کے مطابق کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کام سے منع نہیں کیا. یعنی انسانی ضرورت کے جو بھی کام ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے لیکن صرف پابندی لگائی ہے کہ اس طریقے سے کرنے ہیں اور اس طریقے سے نہیں کرنے. خواہشات بھی پوری انسان کرتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، لذتیں بھی حاصل کرتا ہے، اپنی ضروریات بھی پوری کرتا ہے، سب چیزیں کرتا ہے
یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو مسلمان کرتا ہے، جو کافر کرتا ہے، وہ سارے کام مسلمان بھی کرتا ہے۔ جو کافر کی ضرورت ہے وہ مسلمان کی بھی ضرورتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو پابند کر دیا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس طریقے سے یہ کام کرنا ہے اور اس طریقے سے نہیں کرنا۔ جیسے گوشت کھانا ہے تو کہا حلال کھا لو، مردار نہیں کھاؤ۔ شہوت پوری کرنی ہے تو حلال طریقے سے پوری کر لو، حرام طریقے سے نہیں کرو۔ روزی روزگار اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حلال طریقے سے روزگار حاصل کرو، حرام طریقے سے نہیں کرو۔ تو سنت اور شریعت کے مطابق جو وقت گزر جائے، جو عمل کر لیا جائے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور دین سنت اور شریعت کا نام ہے، آزادی کا نام نہیں ہے۔ اور زندگی کا ہر لمحہ یہ قیمتی ہے، اس سے انسان آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بناتا ہے، اور اگر اس کو ضائع کر دیا تو ہمیشہ کی زندگی بگڑ جاتی ہے۔ تو رجب المرجب کا مہینہ یہ عظیم الشان مہینہ ہے۔ اسلام سے پہلے بھی، بلکہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا ہے اس وقت سے لے کر یہ دن اور رات جب سے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 ہیں، اور یہ اس وقت سے جب سے ہم نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے حرمت والے کون سے؟ ان میں سے ایک رجب ہے، اور باقی 3 مہینے جو ہے وہ لگاتار ہیں، ذیقعد، ذی الحج اور محرم۔ ذیقعد، ذی الحج اور محرم۔ اگر ترتیب سے کہیں تو سال کا جو پہلا مہینہ ہے محرم، یہ حرمت والا ہے، اور پھر رجب کا مہینہ یہ حرمت والا ہے، اور اس کے بعد سال کے آخری جو 2 مہینے ہیں ذیقعد اور ذی الحج، یہ بھی حرمت والے ہیں اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یا چاند کے اعتبار سے۔ یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے بنائے ہیں، اور روز اول سے حرمت والے ہیں۔ ان کی عظمت و فضیلت ہے، بعد میں کسی وجہ سے ان کو فضیلت نہیں حاصل ہوئی۔ جاہلیت کے دور میں بھی ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا وغیرہ یہ چیزیں بری سمجھی جاتی تھی۔ مشرکین مکہ بھی ان مہینوں میں اپنے دشمن کو بھی قتل نہیں کرتے تھے، بلکہ باپ کے دشمن کو قتل نہیں کرتے تھے۔ بہرحال تو رجب کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کے بارے میں کچھ باتیں ایسی مشہور ہو گئی ہیں جو شریعت میں نہیں ہیں۔ جو کام کرنے کا ہے وہ یہ ہیں، جو ہمیں کرنی چاہیے اور جو شریعت سے ثابت ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلی بات جو صحیح سند سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو یہ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، یعنی اس میں ہمارے روزگار میں بھی برکت عطا فرما، ہماری رزق میں بھی برکت عطا فرما، عمر میں برکت عطا فرما، ہمارے سارے کاموں میں برکت عطا فرما۔ برکت کہتے ہیں کہ انسان کسی بھی چیز کی جو اصل مقصد ہوتا ہے نا اس کا حاصل ہو جانا۔ جیسے کھانے کا جو مقصد ہے اس کا فائدہ حاصل ہو جائے، دوا کا جو فائدہ ہے وہ حاصل ہو جائے، زندگی کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے۔ یہ بہت ہی جامع لفظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر برکت کی دعا فرماتے تھے، تو فرمایا کہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، ان مہینوں کو ہمارے لیے بابرکت فرما، مبارک فرما، اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے، یعنی ہماری زندگی اتنی طویل فرما دے کہ ہمیں رمضان المبارک کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں ہمیں حاصل ہو جائیں۔ تو اس سے ایک تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ گویا کہ رجب سے ہی رمضان کی تیاری شروع ہو جاتی تھی، رجب سے ہی رمضان کی فکر شروع ہو جاتی تھی،
اور اس کے لیے تیاری شروع ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل فرمایا کرتے تھے اور دعا بھی فرماتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک زندگی عطا فرما، رمضان کی سعادتیں عطا فرما۔ تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ جب شروع ہو جائے تب بھی یہ پڑھ لینے چاہیے، اور درمیان میں بھی جب کبھی یاد آئے، اور جس نے شروع میں نہیں پڑھی تو آج پڑھ لیں، جیسے آج 4 رجب ہے تو آج بھی پڑھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان مبارک کی رحمتیں سعادتیں عطا فرما۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ بڑی فضیلت والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے، بڑی سعادتوں والا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ہم سب کے حق میں یہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نفلی عبادات جس طرح باقی مہینوں میں کرنا فضیلت کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان میں بھی خوب اہتمام سے کیا کرتے تھے۔ رجب اور شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور امت پر آسانی کے لیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہی نہ رکھتے تاکہ فرض واجب نہ ہو جائے۔ لیکن کسی مہینے میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے تو وہ رجب اور شعبان کے مہینے بہت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ تو ہم بھی اس کا اہتمام فرما لیں۔ الگ سے کوئی فضیلت نہیں بیان فرمائی، لیکن ان مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے تھے کثرت سے، تو اس کے لیے کوئی مخصوص فضیلت نہیں بیان فرمائی کہ جی فلاں روزہ رکھ لیا جائے، فلاں تاریخ کا روزہ رکھ لیا جائے، فلاں دن کا روزہ رکھ لیا جائے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے، ہم بھی اس کا اہتمام کر لیں۔ ایام 20 کے روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو رمضان المبارک کے روزے رکھ لے اور ایام 20 کے روزے رکھ لے، ہر مہینے کے 3 روزوں کا اہتمام فرما لے، تو اس کو قیامت کے دن جب یہ اٹھایا جائے گا تو اس کے اعمال نامے میں ساری زندگی روزے رکھنے کا ثواب ہوگا۔ ساری زندگی اس نے روزے میں گزار دی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، جیسے کہ ساری زندگی اس نے روزے رکھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ 3 روزے رکھ لیے نا تو مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں، تو ایک روزے پر 10 گنا ثواب ملتا ہے، ایک کا 10 تو 10 × 30، تو گویا کہ مہینے میں 3 روزے رکھ لیے، گویا کہ پورا مہینہ روزہ رکھ لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے روزے کا بھی اہتمام فرماتے تھے، تو اس کا بھی ہم کوشش کر لیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ ہمارے ہاں ہندو پاک میں نفلی نماز پڑھنے کا تو رواج ہے، دستور ہے، یہ تلاوت قرآن کا دستور کچھ نہ کچھ ہے، بہت کم ہے، لیکن نفلی روزے کا دستور بہت کم ہے۔ اور آج کل تو موسم بھی ماشاءاللہ سردی کا موسم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سردی کے موسم میں روزے رکھنا تو بالکل بغیر محنت اور مشقت کے گویا کہ مال غنیمت کا مل جانا ہے۔ ایک تو آدمی محنت و مشقت کرے، جہاد کرے اور مال غنیمت مل جائے، اور ایک ہے بغیر مشقت کے تیار غنیمت ہے گویا کہ۔ ہمیں مومن کے لیے سردیوں میں خاص طور پر روزے رکھنا بہت آسان کام ہے، اور رات کو تہجد پڑھنا بھی آسان کام ہے، اس لیے کہ طویل راتیں ہوتی ہیں، آدمی اس میں کچھ نہ کچھ حصہ، اور نہیں تو رات کے آخر میں آدھا گھنٹہ دے دیں، 1 گھنٹہ دے دیں، جتنا توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ صبح 6 بجے تک، جیسے جو ہے ابھی سحری کا ٹائم ہے، یا 5:58-57 پہ چلا گیا ہے، تو بہرحال یہ دوسرا کام رمضان رجب کے مہینے میں کرنے کا ہے۔ جو کام ہمارے ہاں مشہور ہوئے ہیں کہ رجب کی پہلی تاریخ کے روزے کے 1 سال کا ثواب ہے، دوسری تاریخ کے روزے کا یہ ثواب ہے، تیسری تاریخ کے روزے کا یہ ثواب ہے، یا رجب کے مہینے میں فلاں نماز پڑھ لی جائے تو یہ ثواب ہے، فلاں نماز پڑھ لی جائے تو یہ ثواب ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور شریعت دین کا نام ہے، شریعت اتباع سنت کا نام ہے۔ اتباع سنت ہوگی تو شریعت ہوگی، ورنہ نہیں۔
اسی طریقے سے رجب کے مہینے میں ایک جو شریعت سے ہٹ کر جو بات مشہور ہے وہ ہے شب معراج۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا گیا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہے اس کو اسراء کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں، اور یہ نص قطعی اور قرآن سے ثابت ہے۔ اور بیت المقدس سے لے کر آسمانوں تک اور جنت اور جہنم کی سیر، یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا اعزاز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے۔ یہ سب کچھ ایک ہی رات میں ہوا ہے اور تھوڑے سے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے کروایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ رب پاک ذات ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ معراج تو ہمارا عقیدہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا اعزاز اور فضیلت ہے، لیکن جہاں یہ سوچنا چاہیے کہ اس دین کی یہ خصوصیت ہے، صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے اس دین کی خدمت کے لیے مخصوص چنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات محفوظ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا کیسے تھا، بیٹھنا کیسا تھا، چلنا کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کیسا تھا، یعنی پوری شریعت صحابہ اکرام نے محفوظ کی ہے۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ معراج جیسا عظیم الشان واقعہ، جس کی وجہ سے پورے مکہ مکرمہ میں ایک لرزہ طاری ہو گیا، حیرت میں پڑ گئے۔ مشرکین مکہ کے سامنے بھی وہ بڑی عجیب بات تھی اور مسلمانوں کے لیے بھی عجیب بات تھی، بلکہ ایک امتحان تھا کہ ابتدائی اسلام، ابھی اسلام کی چند سال ہی ہوئے تھے، ایسا ایک عجیب انوکھا واقعہ جو کسی نے دیکھا نہیں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور صحابہ کرام نے تسلیم کیا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش فرمایا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرماتے ہیں۔ اور اس واقعے کی وجہ سے بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق پڑا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میری بات تو کوئی مانے گا نہیں، کہ ایک ہی رات میں اور تھوڑے سے وقت میں تم نے اتنا کچھ کر لیا، بیت المقدس بھی چلے گئے اور آسمانوں پہ بھی چلے گئے اور جنت اور جہنم کی سیر بھی کر کے آ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یصدقک ابو بکر، تیری تصدیق ابو بکر کریں گے، وہ صدیق، اور وہ صدیق ہیں۔ اور ایسے ہوا، جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بات کہی گئی تو فرمایا کہ یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو میں اس کو 100% ماننے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ یہ تو چھوٹا سا واقعہ ہے، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمان کی خبریں، مرنے کے بعد کی ساری خبریں، ساری شریعت جو اس پر ہمارا ایمان ہے، جو حضور فرماتے ہیں ہم مان لیتے ہیں، تو معراج کی بات کیوں نہ مانیں؟ تو معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا اعزاز ہے، فضیلت ہے، لیکن یہ واقعہ، اس کی تاریخ، کس مہینے میں ہوا، کس تاریخ کو ہوا، کس دن کو ہوا، سب کچھ امت کے نے محفوظ نہیں کیا، امت میں محفوظ ہی نہیں ہے۔ اختلاف ہے کہ معراج کس تاریخ کو ہوا، یہاں تک کہ سال میں بھی اختلاف ہے کہ کس سن میں ہوا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے کون سے سال ہوا، اور پھر مہینہ بھی محفوظ نہیں کہ کس مہینے میں ہوا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ ربیع الاول میں ہوا، بعض روایت میں آتا ہے کہ رجب کے مہینے میں ہوا، اور بعد میں اور روایت بھی آتی ہے۔ پھر کس تاریخ کو ہوا، اس کے یہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اگر اس رات میں امت کے لیے اگر کسی قسم کا کوئی اتباع کی کوئی چیز ہوتی کہ ہم نے بھی وہ کام کرنا ہے جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے، امت نے بھی وہ کام کرنا ہے، تو لازماً 100% محفوظ ہوتا، امت کو محفوظ ہوتا، لیکن امت کے لیے چونکہ اس میں کچھ کرنا نہیں تھا،
وہ اعزاز اور فضیلت اسی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی ہے۔ اب اگلے سال وہ رات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت نے اس کی کوئی فضیلت نہیں بیان فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس کی فضیلت نہیں بیان فرمائی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آئندہ جو رات آئے گی اس کی کوئی فضیلت نہیں بیان فرمائی۔ یعنی وہ ایک ہی رات تھی ساری زندگی میں، بلکہ ساری دنیا کے اندر، جس رات اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز عطا فرمایا، بس وہ وہی رات تھی۔ اب وہ رات اگلے سال آئے تو اس کی کوئی فضیلت نہیں، وہ رات تو ہر رات آتی ہے بھائی، رات کی مثل تو اگلی رات بھی رات ہے، اگلے ہفتے بھی وہی رات ہے، اگلے مہینے بھی وہی رات ہے، اگلے سال کے بعد کیا ہو گیا بھائی؟ اپنی طرف سے عقل سے دین بنانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جو شریعت نے کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شب معراج 18 مرتبہ آئی، 18 مرتبہ، 18 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آئندہ یعنی 18 مرتبہ کبھی شب معراج کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ یعنی کسی مرتبہ ایسا نہیں ہوا کہ اگلے سال اس کے بعد کبھی شب معراج آئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو آج وہی رات ہے جس میں مجھے معراج کروایا گیا تھا، اور آج تمہیں روزہ رکھنا چاہیے، تمہیں عبادت کرنی چاہیے، تمہارے لیے یہ فضیلت ہے، کبھی نہیں فرمایا۔ اور صحابہ کرام اجمعین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد 100 سال تک زندہ رہے، 100 سال تک۔ اس 100 سالہ زندگی میں صحابہ کرام نے کبھی شب معراج منانے کی کوشش نہیں کی، منائی نہیں۔ اور تابعین کا زمانہ ہے، تبع تابعین کا زمانہ ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ دین کا عاشق ہوں یا دین کی اتباع کرتا ہوں یا مجھے زیادہ رغبت اور شوق ہے، تو وہ جھوٹا ہے، پرلے درجے کا جھوٹا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نبی کے صحابہ سے زیادہ عشق رکھتا ہوں، تابعین سے زیادہ مجھے محبت ہے، تو وہ بیوقوف ہو سکتا ہے، احمق ہو سکتا ہے۔ صحابہ اکرام اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کے لیے، آپ کی اتباع کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا من تن دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے پیدا فرمایا تھا، مبعوث فرمایا تھا، چنا تھا۔ ہماری عقیدہ ہے کہ ساری امت میں سے کوئی صحابہ کے ایمان تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ صحابہ کی فضیلت شان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہاں ایک ضرب المثل ہے، ایک مثال ہے، فرماتے کہ بنیے سے سیانہ سو بولا، بنیے سے سیانہ جو 100 بولا، یعنی بنیا جو ہے نا وہ تجارت میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں بنیے سے بھی زیادہ ماہر ہوں، تجارت کے گر جانتا ہوں، سمجھ رکھتا ہوں، تو وہ پاگل اور بیوقوف ہی ہو سکتا ہے۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی طریقے سے ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ سے زیادہ کوئی عاشق رسول نہیں ہو سکتا، صحابہ سے زیادہ کوئی قربانی نہیں دے سکتا ہے۔ تو جو کام صحابہ کرام نے نہیں فرمایا، جو کام خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم کیسے اس کو دین سمجھ لیں بھائی؟ لوگ سمجھتے ہیں بھائی ہم نے اگر کوئی کام کر لیا تو کیا ہو گیا، کوئی گناہ تھوڑا کیا ہے، نماز ہی پڑھی ہے نا۔ ارے دین اتباع کا نام ہے۔ دیکھیے ہمارے اعمال میں کچھ نہیں رکھا، عمل میں سب کو وہی کچھ ہے جو دین کی اتباع میں ہے، اصل اتباع میں سب کچھ ہے، عمل میں کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے آج ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، روزانہ ہم 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں ظہر کی،
اور جمعے کے دن ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ ایک آدمی کہا یار روزانہ ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں اور جمعے کا اجتماع تو بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، کتنے لوگ ہیں کہ جمعے میں ہی مسجد آتے ہیں، بھائی روزانہ نہیں آتے، اتنا مجمع روزانہ نہیں ہوتا، تو کر لیں بھائی، آج بھی 4 ہی پڑھ لیں، مولوی صاحب 4 ہی پڑھا لیں۔ آپ میں سے کوئی پڑھنے کے لیے تیار ہوگا؟ بھائی بتائیں، کوئی پڑھے گا؟ کوئی ایک بھی نہیں پڑھنے کے لیے تیار ہوگا۔ کہے گا بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھائیں، ہم تبھی پڑھیں گے۔ بیت اللہ میں بھی کوئی اگر 4 رکعت پڑھا دے گا تو پیچھے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ بھائی 2 رکعت شریعت میں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اصل دین جو ہے نا وہ ماننے کی، اتباع کا نام ہے۔ اپنی خواہشات، یعنی ہمارے علماء یوں فرماتے ہیں کہ عبادت اپنی ذات میں کچھ نہیں ہے، اتباع اصل ہے۔ جو شریعت کے وہ ماننا ہے، جہاں شریعت کے کرو وہ کرنا ہے، جہاں شریعت کے نہیں کرو نہیں کرنا۔ اب 3 اوقات میں نماز پڑھنا منع کیا ہے بھائی، عین طلوع آفتاب میں، عین غروب آفتاب میں، عین دوپہر کے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ایک آدمی کہے بھائی میں نے اگر پڑھ لی تو کیا ہو گیا، کوئی گناہ تھوڑا کیا ہے؟ ہم کہیں گے جی ہاں آپ نے گناہ کیا ہے، جس کام کی شریعت میں ممانعت ہے آپ نے گناہ کیا ہے۔ تو شریعت میں اپنی طرف سے دین بنانا منع ہے۔ آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے نا، آپ کہیں گے بھائی رجب کے خاص دن میں فلاں دن میں فلاں کرنا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فهو رد۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہمارے اس دین میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر لے فهو رد، وہ مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے شب معراج کو منانا یا اس کے لیے کوئی خاص حلوے تقسیم کرنا یا کوئی اور چیز کرنا اور اس کو دین سمجھنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں جیسے آپ ہر روز عبادت کرتے ہیں اس رات بھی کر لیں، ہر روز تلاوت قرآن کرتے ہیں اس رات بھی کریں، کوئی منع نہیں ہے۔ اور اسی طرح رجب کی خرافات میں سے ایک بہت بڑی خرافت جو ہے وہ یہ کنڈے منانا، رجب کے کنڈے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی اصل ہی نہیں، یہ لفظ ہی کنڈا۔ آپ کہیں کنڈا یہ لفظ کون سے اسلام میں ہو سکتا ہے کوئی سے لفظ؟ من گھڑت پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے۔ بعض علماء نے تو فرمایا کہ اصل میں یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات کی خوشی میں کیا جاتا ہے، جو دشمنان اسلام نے یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والوں نے یہ رسم اس کو گھڑا ہے اور اس کا نام کچھ اور دیا ہے، لیکن حقیقت میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے یہ رسم پڑھی ہے، شہادت کی خوشی میں منا رہے ہیں۔ تو بہرحال مسلمان سے یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ کسی صحابی کے بارے میں، پھر کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر اللہ کے یوم وفات کے دن خوشی منائے، نعوذ باللہ، یہ تو تصور بھی نہیں ہو سکتا، یہ اسلام کے منافی ہے، ایمان کے منافی۔ اس لیے ایسی رسموں سے اپنے آپ کو بچائیں اور 100% کوشش کریں کہ جو شریعت میں کہا گیا ہے اس پہ دیوانے بن جائیں۔ بھئی مجھے وہ کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے شریعت اور سنت کی وجہ سے آج ہمارے پاس دین موجود ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اگر دین میں خلط ملط کر دیا جائے اور تحریف کر دیا جائے تو پھر اصل دین بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں شریعت کی اتباع نصیب فرمائے اور ہر قسم کی رسومات سے، رواجوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔